نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. محترم سامعین اکرام، الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے لیکچر میں ہم مزید 2 نئے الفاظ سیکھیں گے. ان کا استعمال بھی قرآن مجید میں جا بجا ہوتا ہے. وہ 2 الفاظ حل اور نعم ہیں. حل کا مطلب ہے کیا، یہ سوال کے لیے آتا ہے، اور نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، یہ جواب کے لیے آتا ہے. اس کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. اس کا استعمال ضمائر منفصلہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، افعال کے ساتھ بھی ہوا ہے. 2 ضمائر متصلہ، ضمائر منفصلہ، افعال، ان سب سے آپ حضرات کے سامنے چند گردانے پیش کروں گا، پھر آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلے ہم آتے ہیں ضمائر منفصلہ میں. ہوا، ہوا، ہما، ہم، انتھا، انتما، انتم، انا، نحن. یہ آپ نے لیکچر نمبر 1 میں پڑھ لیا تھا. اب یہ سوالیہ لفظ جسے حرف استفہام کہتے ہیں، کس طرح استعمال ہوگا؟ جیسے حل ہوا، کیا وہ، حل ہوا، کیا وہ. اب اسی کے ساتھ ہم واحد تثنیہ جمع والے الفاظ بھی لگا دیں. حل ہوا مسلمون، کیا وہ مسلمان ہے. حل ہوا مسلمون، کیا وہ مسلمان ہے. حل کیا ہوا وہ مسلمون، مسلمان ہے. تو جواب میں آئے گا نعم ہوا مسلمون، جی ہاں وہ مسلمان ہے. پوری گردان میں پیش کرتا ہوں. حل ہوا مسلمون، حل ہما مسلمانی، حل ہم مسلمون، حل انت مسلمون، حل انتما مسلمانی، حل انتم مسلمون، حل انا مسلمون، حل نحن مسلمون. یہ پورا انداز ہوا. کیا وہ ایک مرد مسلمان ہے، کیا وہ 2 مرد مسلمان ہیں، کیا وہ سب مرد مسلمان ہیں، کیا آپ مسلمان ہو، کیا آپ 2 مسلمان ہو، کیا آپ سب مسلمان ہو، کیا میں مسلمان ہوں، کیا ہم سب مسلمان ہیں. تو اس کے جواب میں آئے گا نعم. نعم ہوا مسلمون، نعم ہما مسلمانی، نعم ہم مسلمون، نعم انت مسلمون، نعم انتما مسلمانی، نعم انتم مسلمون، نعم انا مسلمون، نعم نحن مسلمون. جی ہاں وہ مسلمان مرد ہیں، جی ہاں وہ 2 مسلمان مرد ہیں، جی ہاں وہ سب مسلمان مرد ہیں. اس طرح پورا ترجمہ آپ نے کرو. یہ تو تھا ضمائر منفصلہ کے ساتھ. اسی طرح ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. حل رسولہ، کیا وہ ان کا رسول ہے. حل کتابہ، کیا وہ ان کی کتاب ہے. حل کتابہما، کیا وہ ان دونوں کی کتاب ہے. حل کتابہم، کیا ان سب کی کتاب ہے. نعم کتابہ، جی ہاں وہ اس کی کتاب ہے. نعم کتابہما، جی ہاں وہ دوست ان دونوں کی وہ کتاب ہے. نعم کتابہم، جی ہاں وہ ان سب کی کتاب ہے. یہ ضمائر متصلہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ، نام اور حال. اسی طرح ان کو افعال کے ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. حل ضربا، کیا اس ایک مرد نے مارا. نعم ضربا، جی ہاں اس ایک مرد نے مارا. پوری گردان میں کر لیتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ بھی خود کر سکتے ہیں اور
سیمپل کے طور پہ آپ کے سامنے گردان کروں گا. هل ضرب، هل ضربا، هل ضربوا، هل ضربت، هل ضربتما، هل ضربتم، هل ضربتو، هل ضربنا. جواب میں نعم ضربا، نعم ضربا، نعم ضربوا، نعم ضربت، نعم ضربتما، نعم ضربتم، نعم ضربتم، نعم ضربنا. اسی طرح فعل مضارع کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. حل ہوا یضرب. ہاں ایک چیز اور ہے، اس کے ساتھ آپ ضمیر بھی ملا دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. ماضی کے ساتھ بھی ملا دیں اور مضارع کے ساتھ. جیسے میں نے پہلے سیمپل میں حل ضربا، تو یوں بھی ہم کر سکتے ہیں حل ہوا ضربا، کیا وہ اس ایک مرد نے مارا. حل ہما ضربا، کیا ہم دونوں نے مارا. حل ہم ضربو، کیا ان سب نے مارا. نعم ہم ضربو، جی ہاں ان سب نے مارا. فعل مضارع سے کیسے کریں گے؟ حل ہوا یفعل، کیا وہ کرتا ہے. حل ہما یفعلانی، کیا وہ دو کرتے ہیں. حل ہم یفعلون، کیا وہ سب کرتے ہیں. حل انت تفعل، کیا آپ کرتے ہو. حل انتما تفعلان، کیا تم دونوں کرتے ہو. حل انتم تفعلون، کیا تم سب کرتے ہو. حل انا افعل، کیا میں کرتا ہوں. حل نحن نفعل، کیا ہم سب کرتے ہیں. شروع میں ضمائر منفصلہ لگا دیں، زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو آج کے لیکچر میں نے آپ کو دو الفاظ بتائے، حل اور نعم. یہ دونوں ایک استفہام کے لیے آتا ہے اور ایک سوال کے جواب کے لیے آتا ہے، اور ان کو ہم ضمائر متصلہ، ضمائر منفصلہ اور افعال، فعل ماضی، فعل مضارع، ان تمام کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو حل کا لفظ آئے گا، اور اس کے بارے میں کوئی جواب دینا ہو تو نام کا لفظ آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.